یہ سورۃ فرقان کا بہت لمبا سارا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا. اور یہ والا جی اچھا، اس میں آپ ذرا تیار ہو کے بیٹھیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو صفات ہے نا، یہ بڑی پیاری صورت ہے. ساری صورتیں بہت پیاری ہیں. یہ جو سورۃ فرقان کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے جو 10 صفات بیان فرمائی ہیں نا، یہ کمال ہے. مطلب اگر کوئی آدمی اللہ والا بننا چاہتا ہے، ولی اللہ بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین وقت نے ایک سلیبس بنا دیا اور یہ 10 صفات بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی نیک بندہ بننا چاہتا ہے نا، وہ ان صفات پر عمل کر لے، وہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا بہترین بندہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں، ہم نے نیت کی ہوئی ہے نا شروع میں کہ ہم نے اس کو عمل کرنے کی نیت سے، قرآن پاک سمجھنے کی نیت سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے. دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن، وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے. عباد کا مطلب بندے، رحمان کا مطلب رحمان. وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے، الذین وہ ہیں، یمشونا جو چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونن عاجزی سے. دوبارہ دیکھیں، وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے، الذین وہ ہیں، یمشونا جو چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونن عاجزی سے. وَإِذَا اور جب، خاطبہم ان سے بات کریں. کون بات کریں؟ الجاہلون جاہل لوگ. قالو تو وہ کہتے ہیں، سلامن سلام ہے. مطلب سلام کا مطلب اچھی بات کہتے ہیں، یہ ویسے سلام کرتے ہیں. پہلی بات کیا فرمائی؟ رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، مطلب تکبر نہیں کرتے. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ کہ جب ان سے جاہل لوگ بات کریں، مطلب جاہل لوگ ان سے جھگڑا کریں، تو وہ جواب میں جھگڑا نہیں کرتے، بلکہ جواب میں اچھی بات کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. جھگڑے والی جگہ پر رہتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بس چھوڑو، ہم نے جھگڑے میں نہیں پڑنا. ٹھیک ہے. وَإِذَا اور جب، دوبارہ دیکھیں، وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے، الذین وہ ہیں، یمشونا جو چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونن عاجزی سے. وَإِذَا اور جب، خاطبہم ان سے بات کریں، الجاہلون جاہل لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں، سلامن سلام ہے. والذین اور جو، یبیتون راتیں گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقیامن اور قیام کرتے ہوئے. قیام کا مطلب نماز کے اندر جو کھڑا ہونا ہوتا ہے، ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قیام. والذین اور جو لوگ، یبیتون راتیں گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقیامن اور قیام کرتے ہوئے. والذین اور جو، یقولون کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ایک ہی بات ہے نا، ربنا اے ہمارے رب، اسرف تو پھیر دے، اسرف تو پھیر دے، عنا ہم سے. دیکھیں، ان یہ لفظ ہے، ان اور نا کو ملایا تو انا بن گیا. ان کا مطلب سے، نا کا مطلب ہم، انا ہم سے. والذین اور جو، یقولون کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اسرف تو پھیر دے، انا ہم سے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب، ان عذابہا بے شک اس کا عذاب، کان غراما تکلیف دہ ہے. اچھا، غرامہ کا مطلب چمٹ جانے والا بھی ہوتا ہے. آگے چمٹ جانے والا مطلب لکھا ہوا ہے اس کا. چمٹ جانے والا کا مطلب کیا کہ دیکھیں، جیسے اللہ نہ کرے اگر کسی بندے کو آگ لگ جائے، ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. اچھا، وہ آگ لگ جائے نا، تو آگ بندے کے اوپر ایسے چمٹ جاتی ہے کہ وہ ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، چھلانگے مار رہا ہے، زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ آگ اس کو چھوڑ ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے، وہ اس کو چمٹ جاتی ہے، بالکل جلا کر راکھ کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم کا عذاب بھی ایسے ہی ہوگا کہ انسان کو قابو کر لے گا، چمٹ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرمائے. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دعا مجھ سے مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. والذین، دوبارہ دیکھیں، والذین اور جو، یقولون عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اسرف تو پھیر دے، انا ہم سے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب، ان عذابہا بے شک اس کا عذاب، کانا غراما تکلیف دہ ہے، چمٹ جانے والا ہے.
اچھا ہے کانا کا مطلب ہم کر رہے ہیں. اچھا کانا کا مطلب جو ہے نا ہم سینٹینس کے لحاظ سے ہم تبدیل بھی کر دیں گے, ہے بھی کر سکتے ہیں, تھا بھی کریں گے, لیکن یہاں پر ہم ہے کر رہے ہیں. انہا بے شک وہ, کیا وہ جہنم, ساعت بری جگہ ہے, مستقرن تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لحاظ سے, وہ مقامن اور مستقل رہنے کے لحاظ سے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنی بری جگہ ہے جہنم کہ نہ وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرا جا سکتا ہے, نہ وہاں پر مستقل رہا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. انہا بے شک وہ, ساعت بری جگہ ہے, مستقرن تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لحاظ سے, وہ مقامن اور مستقل رہنے کے لحاظ سے. والذین اور وہ لوگ اذا انفقوا, اذا جب, انفقوا خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا تو فضول خرچی نہیں کرتے. لم کا مطلب نہیں, ہم نے پہلے پڑھا تھا نا. والذین اور وہ لوگ اذا انفقوا, اذا جب, انفقوا خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا تو فضول خرچی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کو نظر آ جائے, ہاں آ رہا ہے نظر, جی اب آ رہا ہے. دیکھیں ولم یقتروا اور نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں, ولم یقتروا اور نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں. وکانا بین ذالک قواما, وکانا اور ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے ان کا خرچ کرنا, بین ذالک اس کے درمیان, بین کا مطلب درمیان, کس کے درمیان, ان دونوں کے درمیان, فضول خرچی اور کنجوسی ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے. قواما اعتدال پر, اعتدال کا مطلب میانہ روی. دیکھیں وکانا اور ہوتا ہے ان کا خرچ ہوتا ہے بین ذالک ان کے درمیان, قواما اعتدال پر. مطلب فضول خرچی یہ ہوتی ہے کہ جو چیز بھی آپ کو پسند آئے آپ نے لے لی, ٹھیک ہے, چاہے آپ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے. آپ جوتے لینے نکلے تھے, آپ کو ایک جوتے کی ضرورت تھی, آپ نے چلو 2 لے لیے, ٹھیک ہے, ایک اور اچھا پسند آیا, پھر آپ اگلی دکان پر گیا کہ پیسے بہت زیادہ تھے, آپ نے 2 اور لے لیے, پھر آپ کو پسند آیا, پیسے بہت زیادہ تھے, آپ نے اور لے لیے, 10-12 جوتے آپ لے کر آگے. کیوں لیے آپ نے, بھی پیسے بہت زیادہ تھے. یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی. ٹھیک ہے, آپ اچھی چیز پہنے, آپ اچھا جوتا پہنے, اچھے کپڑے پہنے, اچھا لباس پہنے, جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں اس حساب سے, لیکن فضول خرچی نہ کریں کہ جو چیز بھی گھر کے اندر سامان لاتے جا رہے ہیں, گھر بھرتے جا رہے ہیں, ضرورت ہے ہی نہیں, جو چیز پسند آئی یہ بھی لے لو. ٹھیک ہے, تو یہ فضول خرچی ہوتی ہے. اور کنجوسی کیا ہوتی ہے کہ اپنی ضروریات پر بھی انسان خرچ نہ کرے. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہوئے ہیں, آپ کے پاس مال ہے, اب آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں, آپ پھر بھی پھٹے ہوئے پرانے کپڑے پہن کر پھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا وہ فراوانی دی ہوئی ہے, آپ کو اچھا کھانا کھا سکتے ہیں, آپ پھر بھی جو ہے وہ مانگ کے کھانا کھا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ کنجوسی ہو جائے گی. تو کنجوسی بھی نہیں کرنی اور فضول خرچی بھی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کنجوسی اور فضول خرچی دونوں نہیں کرتے, بلکہ اس کے درمیان اعتدال پہ رہتے ہیں. آگے دیکھیں, والذین لا یدعون, والذین اور جو, لا یدعون نہیں پوجتے, ٹھیک ہے, عبادت نہیں کرتے. اچھا یہاں پر لفظی مطلب جو ہے نا لا یدعون کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. اب جس طرح اللہ کو پکارتے ہیں نا عبادت معبود سمجھ کے, یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے, یا اللہ یہ مجھے یہ دے دے, یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. اب یہ والا جو تعلق ہے, یہ عبادت والا جو تعلق ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ بات, تو اس لیے مطلب کریں نہیں پوچھتے. والذین اور جو لوگ, لا یدعون نہیں پوچھتے, مع اللہ اللہ کے ساتھ, مع کا مطلب ساتھ, مع اللہ اللہ کے ساتھ, الہن آخر دوسرے معبود کو. الہن کا مطلب معبود, آخر کا مطلب دوسرے معبود کو. ولا یقتلون اور نہ وہ قتل کرتے ہیں, النفس اس جان کو, التی جسے, حرم اللہ اللہ نے حرام کیا ہے, حرام کیا ہے اللہ نے, الا بالحق مگر حق کے ساتھ, ولا یزنون اور وہ زنا نہیں کرتے. دوبارہ دیکھیں, اچھا یہ اس جملے کو دوبارہ دیکھیں, ولا یقتلون اور وہ قتل نہیں کرتے, النفس کسی جان کو, التی جسے, حرم اللہ نے حرام کیا ہے, الا بالحق مگر حق کے ساتھ. اچھا یہ جو اللہ آتا ہے نا, اللہ ایسے آتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے نا کسی بات, عربی کے اندر یہ استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ جب کسی بات کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہونا تو تب اس بات کی مکمل پہلے نفی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کو اللہ کے ذریعے سے ثابت کر دیتے ہیں. جیسے لا الہ کوئی معبود نہیں ہے, اچھا کوئی معبود بھی نہیں ہے, تو آگے فرمایا کہ الا اللہ, کہ اللہ مگر سوائے اللہ کے, کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اچھا پھر اللہ وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر جو ہے نا آپ دیکھیں آپ نے 1-2 چیزوں کو الگ کرنا ہے,
اب یہاں پر دیکھیں نا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قتل نہیں کرتے. اگر یہاں پہ یہ فرما دیتے کہ وہ کسی کو بھی قتل نہیں کرتے، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو آدمی جج ہے، مثلا آپ جج ہیں اور عدالت میں فیصلہ کریں، آپ کے سامنے کیس آ گیا قاتل کا، تو ظاہری بات ہے آپ اس کو قتل کے بدلے میں اس کو سزا سنائیں گے، سزائے موت سنائیں گے نا. تو یہ والا جو سزائے موت سنانا ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہوگا، یہ ناحق نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ لوگ ناحق قتل نہیں کرتے. مثلا تھوڑا سا پیسوں کا معاملہ ہو گیا یا کوئی بات چیت ہوگی، کسی نے گالی دے دی، اٹھا کے آگے سے جو اس کو گولی مار دی، بھئی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. اس طرح کسی کو قتل نہیں کرتے. دوبارہ دیکھیں، ولا یقتلون، اور وہ قتل نہیں کرتے النفس، اس جان کو، التی جسے حرم اللہ، اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق. آپ الا بالحق کا مطلب ناحق بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. اچھا اب دیکھیں ماشاءاللہ اب بڑے بچے ہو گئے ہیں، اب جو 9th کلاس کے اندر بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں زنا کسے کہتے ہیں؟ کہ مرد اور عورت کا تعلق جو ہے، اگر وہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے حلال تعلق رکھا ہے اور ایک حرام تعلق رکھا ہے. ٹھیک ہے، حلال تعلق کیا ہے؟ وہ نکاح ہے، کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کا جو ہے وہ نکاح کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اور جو غلط تعلق یہ ہے کہ نکاح کے بغیر ویسے دوستی رکھنا، ویسے تعلق رکھنا، ویسے دوستی رکھنا، ویسے ہی جو ہے جسمانی ریلیشن شپ میں آ جانا، تو یہ سارے کے سارے یہ زنا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہے نا، اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے، وہ زنا نہیں کرتا. مطلب وہ جو ہے وہ کوئی عورت، کوئی لڑکی یا لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ یا لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی ایسے کو فرینڈ شپ والے یا ریلیشن شپ والے تعلق میں نہیں رہتے. ہاں، جب آپ کو جو ہے وہ جب آپ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ شادی کرنے کا اختیار ہے، تو والدین کو چاہیے کہ وہ شادی کرتے ہیں بچوں کی. ٹھیک ہے، لیکن وہ شادی کے بغیر، نکاح کے بغیر وہ نہیں رہتے، مطلب وہ زنا نہیں کرتے. دوبارہ دیکھیں، ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. ومن، اور جو شخص یفعل کرے گا ذالک، یہ کام، یلقا، وہ پائے گا، اسامہ، گناہ کا بدلہ. یلقا، وہ پائے گا، اسامہ، گناہ کا بدلہ. یضاعف، بڑھایا جائے گا، لہو، اس کے لیے، العذاب، عذاب، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ویخلد، اور وہ ہمیشہ رہے گا، فیہ، اس میں، مہانہ، ذلت کے ساتھ. یضاعف، بڑھایا جائے گا، لہو، اس کے لیے، العذاب، عذاب، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ویخلد، اور وہ ہمیشہ رہے گا، فیہ، اس میں، مہانہ، ذلت کے ساتھ. الا من تابہ، الا مگر، من تابہ، جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور عمل کیا، عملا صالحا، نیک عمل. الا مگر، من تابہ، جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لے آیا، وعمل، اور عمل کیا، عملا صالحا، نیک عمل. عملا کا مطلب عمل، صالحا کا مطلب نیک. فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، یبدل اللہ، اللہ تعالیٰ بدل دے گا، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، حسنات، نیکیوں سے. سیئات کا مطلب برائیاں، حسنات کا مطلب نیکیاں. فاولئک، تو یہ وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ، اللہ تعالیٰ بدل دے گا، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، حسنات، نیکیوں سے. وکان اللہ، اور اللہ ہے، غفور الرحیمہ، غفوراً، بہت بخشنے والا، رحیماً، بہت رحم فرمانے والا. ومن تابہ، ومن، اور جو، تابہ، توبہ کرے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، وعمل، اور عمل کرے، صالحا، نیک. فإنہ، بس بے شک وہ، یتوب، رجوع کرتا ہے، اللہ، اللہ کی طرف. متابہ کا مطلب رجوع کرنا، اس کے اندر مطلب آ گیا یتوبو کے اندر. یہ رجوع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا. مطلب جو آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں. تو فإنہ، پس بے شک وہ، یتوب، لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ، اللہ کی طرف. متابہ، رجوع کرنا، اس کا مطلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب اسی کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے. والذین، اور جو لوگ، لا یشہدون، نہیں گواہی دیتے، گواہی نہیں دے، لا کا مطلب نہیں. والذین، اور جو، لا یشہدون، گواہی نہیں دیتے، الزور، جھوٹی. وَإِذَا، اور جب، مروا، وہ
گزرتے ہیں، ان کا گزر ہوتا ہے، باللغوی بیکار بات پر، لغو کا مطلب بیکار، ویزا اور جب، مرو وہ گزرتے ہیں، ان کا گزر ہوتا ہے، باللغوی بیکار بات پر، بیکار کام کوئی ہو رہا ہو، فضول کام کے پاس، مرو تو وہ گزر جاتے ہیں، کراما شریفانہ انداز سے، والذینہ اور جو لوگ، اذا ذکروا اذا جب، ذکروا انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہم ان کے رب کی آیات کے ساتھ، لم یخروا تو وہ نہیں گر پڑتے، علیہا ان پر، سمن بہرے ہو کر، و عمیانن اور اندھے ہو کر، سمن کا مطلب بہرے، عمیانن کا مطلب اندھے، والذینہ اور وہ لوگ، اذا ذکروا اذا جب، ذکروا انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہم ان کے رب کی آیات کے ساتھ، لم یخروا تو وہ نہیں گر پڑتے، علیہا ان پر، سمن بہرے ہو کر، و عمیانن اور اندھے ہو کر۔ اچھا یہ بات سمجھنے کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر اس پر گر نہیں پڑتے۔ کیا مطلب کہ مطلب وہ اپنی عقل کو بھی استعمال کرتے ہیں، وہ خود بھی تھوڑا سا قرآن پاک کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ مطلب وہ خود بھی دیکھتے ہیں کیا واقعی قرآن پاک کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور احادیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یا قرآن پاک کا یا حدیث کا یہ مطلب ہے جو آدمی یہ بیان کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر آدمی کو خود علم حاصل کرنا چاہیے، بات سمجھ رہی ہے؟ ورنہ تو کوئی بندہ بھی قرآن پاک کا نام لے کے قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے، جتنے جو وہ لوگ ہوتے ہیں بالکل اکثر جو کفری عقائد رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنی باتوں کو قرآن پاک سے ثابت کرتے ہیں، اب وہ غلط مطلب بیان کر کے، ٹھیک ہے؟ تو اب جس آدمی کو کچھ پتا ہوگا، خود اس کو علم حاصل ہوگا نا، تو وہ اس چیز کو سمجھے گا کہ یار یہ بات بندہ غلط بیان کر رہا ہے، میں نے اس کی بات نہیں ماننی۔ تو اب یہی بات فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تم نے خود علم حاصل کرنا ہے، تم نے کسی کی بات پر نہیں رہنا کہ کسی نے کہہ دیا کہ ہاں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے تم نے اس کے اوپر رہنا ہے، بلکہ تم نے خود بھی علم حاصل کرنا ہے۔ تم نے بالکل جو ہے اپنے آپ کو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو الگ الگ عقل عطا فرمائی ہے، سمجھ رہی بات؟ دیکھیں والذینہ اور جو لوگ، اذا ذکروا اذا جب، ذکروا انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہم ان کے رب کی آیات کے ساتھ، لم یخروا تو وہ نہیں گر پڑتے، علیہا ان پر، سمن بہرے ہو کر، وعمیانن اور اندھے ہو کر، والذینہ اور جو، یقولون کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ہب لنا ہب کا مطلب عطا فرما، لنا ہمیں، والذینہ اور جو، یقولون عرض کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ہب لنا ہمیں عطا فرما، من ازواجنا ہماری بیویوں سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد کی طرف سے، ازواج کا مطلب بیویاں، ذریات کا مطلب اولاد، نا کا مطلب ہم، ٹھیک ہے؟ ازواجنا ہماری بیویوں سے، ہماری بیویاں، وذریاتنا اور ہماری اولاد، والذینہ دوبارہ دیکھیں، والذینہ اور جو، یقولون کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ہب لنا ہمیں عطا فرما، ہب عطا فرما، لنا ہمیں، من ازواجنا ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ کا مطلب ٹھنڈک، اعین کا مطلب آنکھیں، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا اور ہمیں بنا، للمتقین پرہیزگاروں کا، امامن امام۔ کتنی پیاری دعا ہے، دیکھیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یجزونا انہیں عطا کیے جائیں گے، یجزونا کا مطلب عطا کیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، اولئک یہ لوگ ہیں، یجزونا انہیں عطا کیے جائیں گے، الغرفۃ بالا خانے، بما صبروا ان کے صبر کے بدلے میں، یہاں پر با کا مطلب بدلے کے لیے کر رہے ہیں، با بدلے کے والے معنی کے لیے آ رہا ہے، بما بوجہ اس کے کہ جنہوں نے صبر کیا، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یجزونا انہیں عطا کیے جائیں گے، الغرفۃ بالا خانے، بما صبروا ان کے صبر کے بدلے میں، ویلقون اور ان کا استقبال کیا جائے گا، فیہا اس میں، کس میں؟ جنت میں، وہاں پر، تحیتاً دعا کے ساتھ، وسلامن اور سلام کے ساتھ،
وَيُلَقَّوْنَ اور ان کا استقبال کیا جائے گا فیہا جنت میں، اس میں تحیتاً دعا سے، وسلامن اور سلام سے، خالدین فیہا خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، حسنت کیسا اچھا ہے، مستقرن مستقر تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے، و مقامن اور مستقل رہنے کے لیے۔ دیکھیں جہنم کے بارے میں پڑھا تھا نا ہم نے، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ بہت کتنا برا ہے وہ مستقل رہنے کے لیے اور تھوڑی دیر رہنے کے لیے۔ یہاں جنت کے بارے میں فرما رہے ہیں کیسا اچھا ٹھکانہ ہے، حسنت کیسا اچھا ٹھکانہ ہے، کیسا اچھا ہے، مستقرن تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے، و مقامن اور مستقل رہنے کے لیے۔ قل آپ فرما دیجئے، ما یعبأ بکم، ما کا مطلب یہاں پر کر رہے ہیں نہیں، ٹھیک ہے، ما یعبأ ما نہیں ہے، یعبأ پرواہ، بکم تمہاری، قل آپ فرما دیجئے ما یعبأ بکم تمہاری پرواہ نہیں ہے، ربی میرے رب کو، لولا دعاؤکم لو اگر، لا دعاؤکم تم اس کی عبادت نہ کرو، کم کا مطلب تم، قل آپ فرما دیجئے ما یعبأ پرواہ نہیں ہے، بکم تمہاری، ربی میرے رب کو، لولا دعاؤکم اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ نہ سمجھو کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں اس کی عبادت کریں گے تو اس کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، قل آپ فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ما یعبأ کہ نہیں پرواہ، بکم تمہاری، ربی میرے رب کو، لولا دعاؤکم لو اگر، لا دعاؤکم تم اس کی عبادت نہ کرو، فقد تو یقیناً، بد کا مطلب یقیناً بے شک، کذبتم تم جھٹلا چکے، فسوفا تو ان قریب، یکون ہوگا، لزاما چمٹ جانے والا، مطلب اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہوگا، فقط تو یقیناً، کذبتم تم جھٹلا چکے، فسوفا تو ان قریب، یکون ہوگا، لزاما چمٹ جانے والا۔ الحمدللہ یہ ہماری بڑی صورت تھی، یہ ہو گئی۔ اچھا اب دیکھیں نا، اب یہ سارے کے سارے الفاظ اب اس کو دیکھیے گا، ٹھیک ہے، اب سارے دیکھیں، انفقو وہ خرچ کرتے ہیں، لم یقتروا بخل نہیں کرتے، مرو وہ گزرتے ہیں، اب اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، آپ نے وہ یاد کر لیا، اسی کے اندر ساری چیزیں جو ہے نا وہ آ گئیں۔